الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے گنہگاروں، مایوس نہ ہو۔ جیو نیوز پر یہ پروگرام دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ ایک شخص بہت زیادہ شراب پیا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے ہم پیالہ لوگوں کو جمع کیا اور ایک لڑکے کو 4 درہم دیے کہ ان کے لیے پھل خرید کر لائے۔ بچے کا گزر منصور بن عمار کی مجلس کے دروازے پر ہوا۔ منصور ایک محتاج کے لیے کچھ مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو کوئی اسے 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ یہ سن کر بچے نے 4 درہم اسے دے دیے۔ منصور نے کہا کہ بھائی تو کیا کیا دعا کرانا چاہتا ہے؟ بچے نے کہا کہ میرا ایک آقا ہے جس سے میں نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ منصور نے دعا کی اور فرمایا کہ اور کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے درہموں کے بدلے اور درہم دے۔ انہوں نے یہ دعا بھی کر دی۔ پھر پوچھا اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا کی توبہ قبول کر لے۔ انہوں نے یہ دعا بھی کر دی اور پھر پوچھا کہ اب اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے آقا کو اور آپ کو اور جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں ان سب کو معاف کر دیں۔ منصور نے یہ دعا بھی کر دی۔ اس کے بعد وہ لڑکا اپنے آقا کے پاس لوٹ گیا۔ آقا نے پوچھا بھائی تو نے اتنی دیر کیوں لگائی اور پھل کھائے؟ اس نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ آقا نے کہا کہ انہوں نے کیا دعا کی؟ اس نے کہا کہ میں نے آزاد ہونے کی درخواست کی تھی۔ آقا نے کہا جاؤ تم آزاد ہو۔ دوسری دعا کون سی تھی؟ اس نے کہا کہ یہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان درہموں کے بدلے اور درہم دے دے۔ آقا نے کہا یہ لو 4000 درہم۔ تیسری دعا کون سی تھی؟ اس نے کہا کہ وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کر لے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ پھر کہا چوتھی دعا کون سی ہے؟ فرمایا کہ اللہ تمہیں، مجھے، قوم اور نصیحت کرنے والے کو معاف کر دے۔ آقا نے کہا کہ یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے۔ جب رات ہوئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا۔ کیا تیرا خیال ہے کہ جو کچھ میرے اختیار میں وہ میں نہیں کروں گا؟ میں نے تجھے، غلام کو، منصور بن عمار کو اور ان لوگوں کو جو وہاں موجود تھے انہیں معاف کر دیا۔ ناظرین کرام، حجاج بن یوسف خلفائے بنو امیہ کا انتہائی سفاک، خونخوار اور ظالم گورنر تھا۔ اس نے 1,00,000 انسانوں کو اپنی تلوار سے قتل کیا اور جو لوگ اس کے حکم سے قتل کیے گئے ان کو تو کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین کو اس نے قتل کیا یا قید میں ڈال دیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اگر ساری امتیں اپنے منافقوں کو قیامت کے دن لے کر آئیں اور ہم اپنے ایک منافق حجاج بن یوسف ثقفی کو پیش کر دیں تو ہمارا پلہ بھاری رہے گا۔ یہی حجاج جب کینسر کی خبیث بیماری میں مرنے لگا تو اس کی زبان پر ایک دعا جاری ہو گئی۔ یہی دعا مانگتے مانگتے اس کا دم نکل گیا۔ دعا یہ تھی ناظرین کرام کہ اللہم اغفر لی فإن الناس یقولون انک لا تغفر لی۔ اے میرے اللہ تو مجھے بخش دے کیونکہ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ اے اللہ تو مجھے بخش دے کیونکہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔
خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو حجاج بن یوسف ثقفی کی زبان سے مرتے وقت کی جب یہ دعا بتائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا بہت اچھی ہے، اور آپ کو حجاج کی موت پر رشک ہونے لگا۔ اور جب حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی سے لوگوں نے حجاج کی اس دعا کا ذکر کیا تو آپ نے تعجب سے فرمایا، کیا واقعی حجاج نے یہ دعا مانگی تھی؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، اس نے یہ دعا مانگی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، شاید اللہ اس کو بخش دے۔ اب اس شاید میں بھی کتنی امید ہے ناظرین کرام، شاید اللہ اس کو بخش دے۔ کیسی عجیب سی بات کر دی حجاج نے ناظرین، اللہم اغفر لی فإن الناس یقولون انک لا تغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے کیونکہ لوگ کہتے ہیں تو مجھے نہیں بخشے گا۔ اس دعا کو سن کر امام حسن بصری کہتے ہیں شاید اللہ اسے بخش دے، کیونکہ لوگوں نے فیصلہ دے دیا۔ یہاں جب لوگ جج بن جاتے ہیں تو جو سب سے بڑا جج ہے، جو سب سے بڑا منصف ہے، پھر اس کا انصاف حرکت میں آتا ہے۔ لوگ جب کسی کے بارے میں فیصلہ دے دیتے ہیں تو پھر اللہ اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے۔ لہذا ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ خدا کسی کو نہیں بخشے گا۔ یہ خدا کے انصاف پر شک کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پھر انصاف حرکت میں آتا ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور وہی ہوا کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر تم خطائیں کرتے کرتے زمین و آسمان پر کر دو، پھر اللہ سے استغفار کرو تو یقیناً وہ تمہیں بخش دے گا۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر تم خطائیں کرو ہی نہیں تو اللہ عز و جل تمہیں فنا کر کے ان لوگوں کو لائے جو خطا کر کے استغفار کریں، اور پھر اللہ انہیں بخشے۔ اب ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گناہ پسند ہے، بلکہ ان حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ بھئی گناہ کرنے آج سے شروع کر دیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں۔ ہر وقت توبہ کرنے والے، ہر وقت عاجزی، انکساری، تواضع سے گردن جھکا کے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والے۔ لہذا گناہگار بندے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ خوش ہو کر معاف فرمائے گا۔ میں تو کہتا ہوں ناظرین کرام کہ لڑکی کی پیدائش پر بھی اسی طرح خوشی منائیے جس طرح لڑکی کی پیدائش پر مناتے ہیں۔ لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں ہی اللہ کا عطیہ ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق میں لڑکی اچھی ہے یا لڑکا۔ ہمارے ہاں لڑکی کی پیدائش پر بڑی ناک منہ چڑھائی جاتی ہے، دل شکستہ ہونا، یہ اطاعت شعار مومن کے لیے کسی طرح زیب نہیں دیتا، یہ ناشکری بھی ہے اور ناقدری بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ اس کے ہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں کہ اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا قیامت تک اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ لڑکیوں میں تربیت و پرورش انتہائی خوش دلی، روحانی مسرت اور دینی احساس کے ساتھ کیجیے، اور اس کے صلے میں اللہ سے بہشت بری کی آرزو کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے 3 لڑکیوں یا 3 بہنوں کی سرپرستی کی، انہیں تعلیم و تہذیب سکھائی اور ان کے ساتھ رحم کا سلوک کیا، یہاں تک کہ اللہ ان کو بے نیاز کر دے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے جنت واجب فرما دی۔ اس پر ایک آدمی بولا اگر 2 ہی ہوں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 لڑکیوں کی پرورش کا بھی یہی صلہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ایک کے بارے میں پوچھتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کی پرورش پر بھی یہی بشارت دیتے۔ اس سے متعلق ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے گناہ گاروں مایوس نہ ہو، ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ لڑکی کی پیدائش اور لڑکی کی پرورش سے متعلق وقفے میں جانے سے قبل میں آپ سے کچھ گزارشات کر رہا تھا، اور یہ عرض کیا تھا کہ جب واپس آؤں گا تو ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، وہ آپ کو سناؤں گا۔ ام المومنین ہے ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سرکار آپ کو پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ کو عائش کہہ کر بھی پکارا کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لیے میرے پاس آئی اور اس نے کچھ مانگا۔ میرے پاس صرف ایک ہی کھجور تھی، وہ میں نے اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھی آدھی دونوں بچیوں میں بانٹ دی اور خود نہ کھائی۔ اس کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ جو شخص بھی لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمایا جاتا ہے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو، تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ تو ناظرین کرام، لڑکیوں کو حقیر نہ جانیے اور نہ لڑکے کو اس پر کسی بھی معاملے میں ترجیح دیجیے۔ دونوں کے ساتھ یکساں محبت کا اظہار کیجیے اور یکساں سلوک کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے جاہلیت کے طریقے پر اسے زندہ دفن نہیں کیا اور نہ اس کو حقیر جانا اور نہ لڑکے کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی، تو ایسے آدمی کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ میں نے ابھی گزشتہ دنوں اخبارات میں پڑھا تھا کہ پھر کسی بدبخت نے بچی کی پیدائش پر اسے زندہ دفن کر دیا، یہیں پاکستان میں خانے وال کے کسی علاقے میں، حصے میں۔ آپ مجھے بتائیے یہ کتنے درد کی بات ہے۔ ایک طرف ہم اللہ سے ہر وقت بخشش، اس کی مغفرت طلب کرتے ہیں، پروگرام میں ذکر کر رہے ہیں گناہ گاروں مایوس نہ ہو، اور دوسری طرف ہم بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، ان کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، ان سے محبت میں تخصیص کرتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں ان کی محبت، اور آدھی بھی نہیں دیتے، بہت تھوڑی سی رکھتے ہیں ان کے لیے۔ اگر ہمارے گھر میں لڑکا پیدا ہو گیا، خوشیاں منائی جاتی ہیں لڑکی کی پیدائش میں، ضرور منائیے۔ لڑکا تو نعمت ہے، لیکن لڑکی تو رحمت ہے، اور رحمت نعمت پر مقدم ہے۔ رحمت ہے تو نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بھی رحمت ہے، لقب بھی رحمت ہے۔ اللہ نے سرکار کو رحمت کہہ کر پکارا ہے، یا تو اللہ نے اپنے پیارے کو رحمت کہہ کر پکارا ہے، یا رحمت نے لڑکی کو رحمت کہہ کر پکارا ہے۔ تو لڑکی سے بہت پیار کیجیے، لڑکی کا خیال رکھیے، جائیداد میں لڑکی کا مقررہ حصہ پوری خوش دلی اور اہتمام کے ساتھ دیجیے، وراثت مت کھا جائیے۔ یہ اللہ کا فرض کردہ حصہ ہے، اس میں کمی بیشی کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ لڑکی کا حصہ دینے میں ہیلے کرنا یا اپنی صوابدید کے مطابق کچھ دے دلا کر مطمئن ہو جانا، یہ اطاعت شار مومن کا کام نہیں ہے۔ ایسا کرنا خیانت بھی ہے اور اللہ کے دین کی توہین بھی ہے۔ کچھ لوگ قرآن سے شادی کر دیتے ہیں لڑکیوں کی،
کچھ لوگ لڑکی کو کاری کر دیتے ہیں، زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، جھلسا دیا جاتا ہے، تیزاب پھینک دیا جاتا ہے۔ عورت پر یہ ظلم مت کیجیے۔ سورہ تکویر کی آیات یاد رکھیے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب سارے اعمال سامنے لائے جائیں گے، اور جو ظلم، جو زیادتی، جو تفریق ہم کرتے ہیں، اور جس کی ابتدا ہم اپنے گھر سے کرتے ہیں، ہر ظلم، ہر زیادتی کا حساب لیا جائے گا۔ بچیاں بہت پیار کرنے کی شے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے نصیب والوں کو بچیاں عطا کرتا ہے۔ جب آپ کے گھر میں بچیاں پیدا ہوں تو سمجھ لیں کہ آپ بہت نصیب والے ہیں۔ اللہ نے اس گھر کو منتخب کیا ہے کہ یہاں بچی کی پیدائش ہو۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچیاں ہی تو تھیں۔ نرینہ اولاد تو حیات ہی نہیں رہی، بچیاں رہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ سرکار کی بچیاں ہیں۔ سرکار بہت پیار کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو آپ بھی اپنی بیٹیوں سے، اپنی بچیوں سے بہت محبت کیجیے۔ یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہیں، آپ کے دل کا سکون بھی ہیں، اور آپ کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ اس کو مت بھولیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ پروگرام کے دوران کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ میری کوئی بات آپ کی طبیعت پر گراں گزری ہو، بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ کل اسی چینل پر، اسی پروگرام میں، اسی وقت حاضر ہوں گا۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔